السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑنے والا شر خیر نزل دے، آمین آمین۔ ڈیئر سسٹرز، ہم لوگ سورہ نساء کی آیہ مبارکہ 79 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج مزید 2 آیہ مبارکہ پڑھیں گے ترجمہ تفسیر کے ساتھ۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ مبارکہ 80۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا ویقولون طاعۃ فاذا برزوا من عندک بیت طائفۃ منہم غیر الذی تقول واللہ یکتب ما یبیتون فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ ٹرانسلیشن: من یطیع الرسول، جو اطاعت کرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فقد اطاع اللہ، تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولی، اور جو کوئی منہ موڑ لے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، طاعۃ، فرما برداری درکار ہے یا ہم اطاعت گزار ہیں۔ فَإِذَا بَرَزُوا، جب چلے جاتے ہیں، مِنْ عِنْدِكَ، آپ کے پاس سے، بَيَّتَ طَائِفَةٌ، رات کے وقت مشورے کرتی ہے ایک جماعت، منہم، ان میں سے، غیر الذی، سوائے اس کے، وہ جو تقول، وہ کہتی ہے، واللہ یکتب، اور اللہ تعالیٰ لکھ لیتے ہیں، ما یبیتون، جو کچھ وہ رات کو مشورے کرتے ہیں۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو اعراض کر لیجئے آپ ان سے، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور کافی ہے اور بھروسہ رکھیے اللہ پر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ تفسیر آیہ مبارکہ 80 سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کل کے لیسن کو بھی ساتھ لے کر چلیں گے۔ جیسا کہ کل کے لیسن میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت آ کر رہے گی۔ چاہے انسان کہیں بھی چلا جائے تو موت سے بھاگ نہیں سکتا، موت سے خلاصی نہیں حاصل کر سکتا۔ تو اس کے لیے انسان کو ہر وقت موت کے لیے تیاری رکھنی چاہیے۔ موت کی آرزو تو نہیں کرنی، کیونکہ موت کی آرزو کرنا منع ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ اور جب انسان موت کو کثرت سے یاد کرے گا تو کیا ہوگا، اس سے انسان کی جو لذتیں ہیں وہ کم ہوں گی، جو انسان کے اندر دنیا کی محبت بیٹھ چکی ہے وہ اس سے کم ہو جائے گی، تو پھر مزید خود بخود اس سے آخرت کی طرف جھکاؤ ہوگا، اور یقیناً انسان آخرت کی تیاری کے لیے ہمیشہ کاربند رہے گا۔ جس طرح کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، یعنی کہ لذتوں کو توڑنے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، اور اس کے لیے انسان کبھی کبھار قبرستان کا بھی وزٹ کر سکتا ہے۔ اور یاد رہے کہ عورتیں بھی قبرستان جا سکتی ہیں، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، کہ اکیلی عورت نہ جائے کیونکہ عورت کمزور ہے، ویسے بھی عورت کا گھر سے اکیلے نکلنا مناسب نہیں، اور اس کے علاوہ کمزور دل کی ہے، ایسا نہ ہو کہ وہاں جا کے خود پہ کنٹرول نہ کر پائے اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، اور دوسرا یہ کہ باپردہ ہو کے جائے۔ اور انسان کو اس مقصد کے لیے جانا چاہیے کہ آخرت کی تیاری کے لیے، کیونکہ آج ہم لوگ دنیا میں اتنے پھنس چکے ہیں، ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم بس دنیا میں ہی مگن ہو کر رہ چکے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ بس دنیا کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، حالانکہ یہ دنیا فانی ہے، اس کو ایک دن چھوڑ جانا ہے۔ اور پھر مزید کہ انسان کو ہر حال میں یعنی کہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے۔ اگر خوشی پہنچے یا کوئی غم پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے، تو اس کو تقدیر کا فیصلہ سمجھتے ہوئے اس پہ راضی رہنا چاہیے۔
واویلا کرنا، گلے شکوے کرنا تو یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو مزید آج کے ایسے میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ جو شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کو اپنی فرما برداری قرار دیا، تو کیا پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں بولتے، جو کچھ وہ فرماتے ہیں وہی الہی ہے۔ تو مزید کیا پتہ چلا کہ جو احادیث مبارکہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں وہ یقیناً اللہ رب العزت کی طرف سے وہی ہیں، وہی الہی ہیں، اور جو شخص احادیث کو نہیں مانتا وہ یقیناً اللہ رب العزت کے فرمان کا منکر ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے نمائندے ہیں۔ جو کچھ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ذمہ داری سمجھتے ہوئے نیکسٹ پہنچا دیتے ہیں۔ اس طرح اللہ رب العزت کا جو فرمان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کو پورا کیا، اس کو آگے پہنچانے میں کوئی کمی کوتاہی نہیں چھوڑی۔ یہی وجہ ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اس میں اب نہ کوئی کمی ہے اور نہ اس میں کچھ اضافہ ہے۔ اگر کوئی ہم کمی کریں گے تو پھر بھی ہم گناہگار ہیں، اگر اس میں کوئی اضافہ کریں گے اپنی طرف سے تو یہ بھی دین سے ہٹی ہوئی چیز ہے، وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو یاد رہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہیں وہ احادیث مبارکہ ہیں، جس طرح کہ ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیا کرتے تھے، قلم بند کر لیا کرتے تھے۔ تو کچھ صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ناراضگی کی حالت میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، تو اس طرح نہ کیا کریں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے عبداللہ لکھ لیا کرو، اللہ کی قسم میرے منہ سے سوائے حق کے کوئی ایسا جملہ نہیں نکلتا، یعنی کہ جو بھی میں بولتا ہوں وہ حق ہے۔ پھر اس کے بعد وہ صحابی اسی طرح پھر لکھنے لگ گئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث مبارکہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی کہ ان سے مروی جو احادیث مبارکہ ہیں کثرت ہے، اسی طرح عبداللہ بن عمر بن عاص کی بھی احادیث مبارکہ لکھنے کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اس میں فرق کیا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ زبانی احادیث بیان کیا کرتے تھے، اس کو زبانی یاد کر لیتے تھے، تو عبداللہ بن عمر بن عاص اس کو قلم بند کر لیا کرتے تھے، یعنی کہ لکھ لیا کرتے تھے۔ اس سے ایک اور بہت اہم بات کا پتہ چلتا ہے، جس طرح کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ احادیث اتنی صدیوں بعد لکھی گئیں، پتہ نہیں یہ صحیح ہیں یا کہ نہیں، تو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ احادیث مبارکہ تب بھی لکھی جاتی تھی۔ جس طرح قرآن مجید کا ذمہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ بھی آج صحیح حالت میں ہمارے پاس محفوظ ہیں، اور یہ ہمارے سلف و صالحین کی محنتیں، کوشش اور ان کی قربانیاں ہیں کہ آج صحیح سلامت سچا اور سچا دین ہمارے ہاتھوں میں محفوظ ہے۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ فرمانا، یہ الفاظ بہت بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغمبر ہونے کی دلیل ہیں۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو تحقیق اس نے یقیناً اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ اللہ رب العزت نے پیغمبروں کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت فرما دیتے ہیں پیغمبر ویسے ہی آگے پہنچا دیتے ہیں۔ اس کی ہمارے پاس بہت بڑی دلیل ہے آیا مبارکہ سورۃ الحاقہ کی۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے خلاف کوئی بات اپنی طرف سے بنا لاتے تو البتہ ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑ لیتے، کیونکہ دائیں ہاتھ جو ہے وہ طاقت کی دلیل ہے۔ پھر کیا کرتے، ان کی رگے جان کاٹ ڈالتے، یعنی کہ جس کو ہم شارہ بولتے ہیں تو وہ کاٹ ڈالتے۔
ایسا ممکن تو نہیں ہے، لیکن یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے، انسانیت کو سمجھانے کے لیے کہ اتنی زبردست اللہ رب العزت نے پیغمبروں کی حفاظت کی، ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا، تو کوئی انسان ان کی رسالت پہ شک نہیں کر سکتا۔ پھر یہاں تک بس نہیں، بلکہ اللہ رب العزت مزید بھی کیا ڈانٹ پلا رہے ہیں، فما منکم من احد عنہ حاجزین، تو تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہیں، کوئی ہمیں اس سے عاجز نہیں کرنے والا، یعنی کہ اتنا بڑا اگر ہم کام کر دیں، پیغمبر کی رگ جان کاٹ ڈالیں، تو کوئی بھی ہمیں اس سے بچا نہیں سکتا، کوئی ہمیں اس سے روک نہیں سکتا۔ گویا اس آیت مبارکہ میں یہ فرما کر اللہ رب العزت ہمیں آپ وسلم کی اطاعت کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن اس کے برعکس کیا فرمایا، ومن تولا، جو کوئی اس سے منہ موڑ لے، اعراض کر لے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو پھر اللہ رب العزت اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، یعنی کہ آپ کی بات منوانا مقصد نہیں ہے، بلکہ آپ کو پہنچانا مقصد ہے۔ آپ نے پہنچا دیا، آپ کا مشن پورا ہو گیا، آپ کی جو ذمہ داری تھی وہ پوری ہو گئی۔ اب انسان اگر نہیں مانتے تو اس کا وبال انہی کے ذمے ہے، انہی کے سر پہ ہے۔ پھر مزید نیکسٹ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت منافقین کی جو سازشیں ہیں ان کے بارے میں آگاہی دے رہے ہیں کہ منافقین آپ کی مجالس میں جب آتے ہیں تو خوب کان لگا لگا کر باتیں سنتے ہیں، اور اس وقت آپ کی اطاعت کے دم بھرتے ہیں۔ اس وقت کیا کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی اطاعت کر لی، یا آپ کی جو ہم باتیں سنتے ہیں تو ہمارا مقصد اطاعت کرنا ہے، لیکن جو ہی آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ایسے لوگ رات کے وقت چھپ چھپ کر بیٹھ کر آپ کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور وہ جو انہوں نے بولے ہوتے ہیں آپ کی مجلس میں، آپ کے سامنے، اس سے ہٹ کر پھر سازشیں کرتے ہیں، پلاننگیں کرتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ مسلمانوں کے خیرخواہ نہیں ہیں، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیرخواہ ہیں، نہ مسلمانوں کے، ہر وقت اس سازش میں رہتے ہیں کہ کیسے ہم ان کو نقصان پہنچائیں، کیونکہ ان کی جو ہمدردیاں ہیں، ان کی جو خیرخواہیاں ہیں وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اور ادھر جو بیعت کا ورڈ ہے یہ بہت ہی اہم ہے، یہ گھر کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور کسی اہم مشورے کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور اسپیشلی یہ ورڈ رات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ رات کے وقت جب کوئی اہم گفتگو کی جائے یا کوئی اہم سازش کی جائے تو اس وقت، جیسا کہ رات کے وقت یکسوئی ہوتی ہے اور انسان کا دماغ بھی شاید زیادہ اچھی طریقے سے کام کرتا ہے، اور عموماً بعض اوقات جو مجالس قائم کی جاتی ہیں کسی اہم کام کے لیے تو وہ رات کے وقت ہی اس کو چنا جاتا ہے، کیونکہ سب لوگوں کے پاس اس وقت بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یکسوئی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ لوگ بھی رات کو چھپ چھپ کر مسلمانوں کے خلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورے کرتے، سازشیں کرتے کہ ہم ان کو کیسے کمزور کریں، کیسے ان کو شکست دیں، اگر جنگی حالات بھی ہوتے تو اس وقت بھی جاسوسیاں کرتے، اور پھر رات کو بیٹھ کر ان کے خلاف مشورے کرتے، سازشیں کھیلتے کہ اب ان کے ساتھ کیسے آگے چلنا ہے، مزید ان کی قوت کو کیسے کمزور کرنا ہے، یا ان سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے، یا پھر ان کو کیسے جلا وطن کیا جائے۔ اس طرح پھر بعض اوقات یہود کو بھی ساتھ ملا لیتے، یا جو اور اس کے خلاف پارٹیاں ہوتی ہیں ان کو ساتھ ملا لیتے۔ تو اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، واللہ یکتب ما یبیتون، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت لکھ لیتے ہیں جو کچھ وہ آپ کے خلاف مشورے کرتے ہیں، جو چھپ کر یہ سازشیں کرتے ہیں، مشورے کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو لکھ لیتے ہیں۔ یہ سب کچھ اللہ کی نگاہ میں ہیں، یہ اللہ کی نگاہ سے بالکل بھی چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ تو آپ کیا کیجئے، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، آپ ان سے اعراض کر لیں، آپ اپنے مشن پہ کاربند رہیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کو ہی اپنا کارساز، اپنا وکیل منتخب کریں، کیونکہ اللہ ہی بہتر کارساز ہے، بہتر وکالت کرنے والا ہے۔ عموماً انسان کسی کے لیے، اپنے کسی دشمن کے خلاف کوئی نہ کوئی وکیل تلاش کرتا ہے، اور اس کے لیے بہت سارا پیسہ بھی بعض اوقات لگانا پڑتا ہے، لیکن جس کے لیے اللہ رب العزت وکیل بن جائیں تو اس کے لیے پھر گھاٹے کا کوئی سودا نہیں رہتا، اس کو کوئی گھاٹے کا ڈر نہیں رہتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ سب سے بڑھ کے اللہ کو وکیل منتخب کریں۔
اس لیے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ شامل رکھیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ بہت ہی بہترین دعا ہے، انسان کے تمام مسائل کا اسی میں حل موجود ہے۔ تو آج کے ایسے میں ہمیں بہت ہی اہم ٹپ کا پتہ چلا کہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ کوئی ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، کوئی ہمارے خلاف کوئی چال بازی کر رہا ہے یا کسی دوسرے کو بھڑکا رہا ہے ہمارے خلاف، تو کسی سے بات کرنے کی بجائے انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے اور اللہ ہی کو اپنا کارساز منتخب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے پہ قادر ہیں۔ اللہ پہ انسان بھروسہ رکھے اور اپنے مشن سے نہ ہٹے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پریشان ہو کر اپنے مشن کو چھوڑ بیٹھتے ہیں اور کبھی اس سے بات کر کبھی اس سے بات کر، اس سے مزید فتنے پھیلنے کا ڈر ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ انسان ایسے موقع پہ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے اور اذکار کی کثرت کرے، کیونکہ بندہ مومن کا ہتھیار دعائیں ہیں۔ انسان صبح و شام کے اذکار کی بھی پابندی کرے اور اس کے علاوہ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھے۔ تو آج کا ہمارا ہوم ورک ہوگا کہ ہم نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی کثرت کرنی ہے اور موت کے لیے تیاری کرنی ہے، یعنی کہ انسان اپنے حالات کا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے کہ میری موت کے لیے، آخرت کے لیے کتنی تیاری ہے اور دنیا کے لیے ہم کتنا تگ و دو کرتے ہیں، دنیا کے پیچھے کتنا بھاگتے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات کہ جب آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا جائے تو کچھ لوگ اس کو سنجیدگی سے نہیں لیتے، جس طرح کہ بہت ساری بہنوں نے اس ہوم ورک کو چھوڑ دیا۔ صرف 2 ہی خوش قسمت بہنیں ہیں کہ جنہوں نے اس پہ عمل کیا اور ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ اس سے ہمیں ایک اور بات کا پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو صحابہ کرام کے ساتھ محبت ہے، ان کے ساتھ ہمارا جذبہ ہے، وہ کتنا ہے۔ تو ہوم ورک لازمی کیا کریں، اس سے یقیناً آپ کو اور بھی بہت سارا فائدہ ہوتا ہوگا کہ آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوتا ہوگا اور علم میں پختگی بھی آتی ہوگی۔ اور ایک اور بات کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے۔ سب سے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بعد پھر سیدنا عمر فاروق، پھر تھرڈ پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو بائی مسٹیک میں نے ان کو کہہ دیا کہ چوتھے خلیفہ چہارم، تو آپ نے شاید اس پہ بھی غور نہیں کیا۔ تو بعد میں مجھے لیسن کے بعد یاد آیا کہ میں نے غلطی سے ایسا کہہ دیا۔ کہنا یوں تھا کہ یہ مسلمانوں میں چوتھے تھے، یعنی کہ اسلام قبول کرنے میں ان کا چوتھا نمبر تھا، لیکن غلطی سے اس طرح کہا گیا کہ یہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں۔ تو چوتھے خلیفہ نہیں ہیں بلکہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ تو اس پہ آپی جان نے بھی تو جو دلائی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے۔ تو آپ لوگ بھی اس بات کا دھیان رکھا کریں، میں بھی ایک انسان ہوں، میرے سے بھی کچھ غلطی ہو سکتی ہے، تو یاد دہانی لازمی کروایا کریں اگر کچھ ایسا غلط آپ کو سننے کو ملے تو۔ اور ایک اور بات کہ جو آپ کو ہوم ورک دیا جائے اس پہ آپ لوگوں نے پوسٹ شیئر نہیں کرنی، بلکہ لیسن میں ہی آپ نے بتانا ہے، جو بھی آپ کو ہوم ورک ملے وہ لیسن میں ہی لاسٹ بتایا کرنا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔